بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عرفہ والمزدلفہ فاخذ بختام ناقتہ او بزمامہا ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار فقال القوم ما لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہ فقف النبی ثم نظر فی اصحابہ ثم قال لقد وفق او لقد ہدی قال کیف قلت قال فعاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لئن کنت اوجزت المسئلہ لقد عزمت او اطولت تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت وتصل الرحم وتحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک دعناک قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ۔ یہ بڑی دل نواز روایت ہے، یعنی اس طرح کی چند روایتیں بھی اگر مل جاتی تو یہی حدیث کی قدر و قیمت کے لیے کافی تھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو اخبار احاد ہیں یا حدیث ہیں، ان کو جب لوگوں نے بیان کیا ہے تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز تھی، اس سے مسئلے بھی بڑے پیدا ہوئے، لیکن ان سے جو خزانہ ہاتھ آیا ہے وہ بھی بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا غیر معمولی ہے۔ تو یہ سنیے کہ اس روایت میں رسول اللہ، آپ کی شخصیت، آپ کا بات کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ معاملہ، دین کو بیان کرنے کا اعجاز کیسے سامنے آتا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان کسی جگہ تھے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حج کا موقع ہے اور عرفات سے آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے درمیان کسی جگہ تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ گیا۔ یعنی صحابہ کرام جو آپ سے واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی بدو سامنے آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر نہ سلام نہ دعا، آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ جو انداز ہوتا ہے بدو لوگوں کا، اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، یا عرض کیا ہے محمد، یعنی راوی کو شبہ ہے کہ یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد کہا تھا۔ یہ عام طور پہ بدوؤں میں زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، عربوں کے ہاں ویسے یہ روایت ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں تو آپ لقب سے بلاتے ہیں یا کنیت سے بلاتے ہیں۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نہیں ہے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا لقب محمد ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد، یعنی یہ پورا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ صف میں یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح نے احمد کہہ کے آپ کا ذکر کیا تھا، تو وہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ نام لیا تھا انہوں نے، ماں کا رکھا ہوا نام، لقب نہیں بیان کیا تھا۔ آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، پھر عرض کیا اللہ کے رسول، یا عرض کیا ہے محمد، مجھے بس وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ یعنی میں کوئی بڑے لمبے چوڑے خطبے سننے کے لیے نہیں آیا، سیدھی سادھی بات بتائیں مجھے، بس جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ کی سواری اس طرح روک لینے پر لوگوں کو تعجب ہوا، یعنی ظاہر ہے کہ بالکل ہی جیسے اجڑ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، سواری روک لی انہوں نے۔ چنانچہ لوگ ادھر ادھر سے کہنے لگے اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا، یعنی یہ کیا کیا اس نے، یعنی نہ کوئی آگے کوئی بات کہی۔ ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے، آپ کو کسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، ہجوم میں سے نکلے، نکیل پکڑ لی، تو لوگوں کو کچھ تعجب بھی ہوا کہ کوئی خدا نخواستہ کیا مسئلہ ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کیا ہوا کیا ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی ضرورت لاحق ہے، یعنی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے سواری روک لی اور اس کی بات سنی، یعنی یہ جو بات اس نے کہی تھی یہ راوی نے تو سنی ہے، حضور نے ابھی پوری نہیں سنی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے اپنی سواری روکی اور اس کی بات سنی۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اسے توفیق ارزانی ہوئی، یعنی کیا بات پوچھی ہے اس نے، یہ بڑی داد دی ہے حضور نے۔ پوچھنے کی بات یہی تھی اصل میں کہ وہ چیز بتا دیں مجھے، میں اسی لیے تو آیا ہوں
یہ لوگوں کو بتا دوں کہ جنت کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے، یعنی خدا نے خاص کرم فرمایا ہے اس کے اوپر کہ یہ سوال اس کی زبان سے نکلا ہے، یا فرمایا اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو آپ نے روکا، وہ تھوڑا ہجوم کر رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بات تو سن لی ہے، لوگ بھی سنیں اس کی بات کہ اس نے کتنا اہم، کتنا بنیادی معاملہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ آپ کی ساری دعوت کا ہدف وہی ہے۔ جیسے بھی پوچھا اس نے، یعنی اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا پھر بیان کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے اپنی بات دہرائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بخدا تمہارا سوال اگرچہ مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی پوچھ لی ہے تم نے، یعنی اس کو مزید واضح کیا کہ کیا بات پوچھی ہے۔ اب جواب دیا، فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، فرض نماز کا اہتمام رکھو گے، لازمی زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کا حج کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔ یہ ہے راستہ جنت کا، کوئی کمی رہ گئی باقی؟ یعنی ایسا مختصر، ایسا جامع دین کا وہ پہلو جو خدا سے متعلق ہے اور وہ جو انسانوں سے متعلق ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، سب کی سب ان پر میں اپنے نوٹ آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا بات ہے، لیکن پہلے روایت کو آخر تک سن لیں۔ یہ بات کہہ کے، یعنی یہ بات آپ نے بیان کی ساری کی ساری، جب بات ختم ہو گئی تو کہیں اچھا میری اونٹنی کو جانے دو، یعنی اس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے جانے نہیں دینا۔ اب اس کا جواب سنیے، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے جو کچھ ہدایت فرمائی ہے میں اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی ٹھیک ٹھیک عمل کروں گا، آگے کچھ نہیں کروں گا۔ وہ نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اس پر عمل پیرا رہا تو جنت میں جائے گا۔ یعنی جو اصل سوال تھا اس کا جواب بھی دے دیا، اور پھر فرمایا کہ بس یہی ہے اس میں راستہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر صوفیانہ قسم کی باتیں، لمبی چوڑی فلسفیانہ چیزیں، کچھ بنیادی مقدمات، کچھ اس کے نتائج، پھر اس کے بعد مرشدوں کے احکام اور فلاں، کچھ نہیں ہے اس میں، سیدھا سیدھا دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں ہیں، اور اخلاقی پہلو سے جو چیز بیان کی ہے وہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھیے۔ تو اس میں ایک ایک چیز کو ہم لیں گے۔ سب سے پہلی چیز اس کا سوال ہے، مجھے وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے، خدا کے پیغمبر اسی نصب العین تک پہنچنے کی دعوت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی حکومتیں قائم کرنے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ ضمنی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، پیغمبر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ جنت کے قریب کیا چیز کرے گی، جہنم سے کیا دور لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور قرآن کے انذار نے یہ نصب العین اپنے مخاطبین کے لیے کس درجے واضح کر دیا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سوال سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب آپ دنیا میں موجود تھے تو کوئی ابہام نہیں تھا، ایک بدو، ایک دیہاتی بھی آ کے وہی بات پوچھتا تھا جس کو آپ لینے کے لیے آئے تھے، تو لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ سے کیا لینا ہے، یعنی یہ لینا ہے کہ دنیا میں ایک اچھا نظام کیسے قائم کیا جاتا ہے، یا یہ لینا ہے۔ تو اس نے آگے وہی پوچھا جو آپ سے لینا چاہیے، جو پیغمبروں سے لینا چاہیے، جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے۔ تو یہ سوال ہے جس پر میں نے عرض کر دیا، لیکن اس میں آگے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کچھ مزید تفصیل کا تقاضا کرتی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد ہوگا کہ ہم نے ابو ایوب کی ایک روایت پڑھی تھی جس میں ایک اعرابی نے، ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور آپ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ اس میں جو اہم نکات تھے ان کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے۔ پہلی چیز جو اس روایت میں زیر بحث آئی وہ سوال تھا، یعنی اس نے لگام پکڑی اور جو سوال کیا وہ یہ تھا
کہ اے محمد مجھے وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دین کا کیا ہدف ہے جس کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ یہ سب کس لیے ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ یعنی یہ تزکیہ کس لیے، یہ پاکیزگی کس لیے، اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر انسان پاکیزگی حاصل کرنے کی جدوجہد کرے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جنت سے قریب ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے۔ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے یہ گویا اس امتحان کا خاتمہ ہے، وہ یہاں ہونا ہے۔ یا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے۔ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے۔ خدا کے پیغمبر اسی نصب العین تک پہنچنے کی دعوت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ انسانوں کے کسی سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے، کوئی دنیا پر غلبہ قائم کر دینے کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بات کے لیے لوگوں کو متنبہ کریں، خبردار کریں، انہیں بتائیں کہ تمہیں ایک دن اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ملاقات کے اس موقع کے اوپر فیصلہ ہو جانا ہے کہ کہاں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور قرآن کے انذار نے یہ نصب العین اپنے مخاطبین کے لیے کس درجہ واضح کر دیا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سوال سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت موجود ہیں، یا آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے، یا دیہاتوں میں ہیں اور وہاں سن رہے ہیں، ان پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ہستی کس لیے آئی ہے۔ یعنی انہیں کوئی تردد نہیں ہے، وہ یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ایک بدو نے، ایک عرابی نے بھی آ کے لگام پکڑی ہے تو وہ بنیادی بات پوچھی ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو بات دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ لوگوں جنت کے قریب ہو جاؤ، جیسے قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچی ہے کہ پیغمبر گویا آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر اس سے نکال رہے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کی تھی، یعنی جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس نے لگام پکڑ لی ہے تو وہ اس کی طرف لپکے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے، یا فرمایا تھا کہ اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نے اسے واضح کیا، یعنی خدا نے اسے توفیق ارزانی کی یا اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مجھ سے وہی چیز لینے آیا ہے جو لوگوں کو میرے پاس لینے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ سوال بھی وہی لے کے آیا ہے، مانگنے بھی وہی آیا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے جس کی آپ نے تحسین فرمائی کہ ٹھیک سوال کیا ہے اس نے۔ یعنی آنکھوں میں آشوب ہے تو علاج کرانے نہیں آیا، دم کروانے نہیں آیا، وظیفہ سیکھنے نہیں آیا، یہ میرے پاس وہ چیز لینے آیا ہے جو لینے کے لیے آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ نے جواب دینا چاہا تو فوراً نہیں دیا، سن لی تھی آپ نے بات، اس سے کہا کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا دہراؤ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اہم چیز تھی، تو میں نے توجہ دلائی ہے، یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے بھی سن لیں اور انہیں یاد دہانی ہو کہ پوچھنے کی اصل بات ہے کیا۔ یعنی حضور نے رک کر یہ کہا کہ ذرا پھر اپنی بات دہراؤ، آپ کے صحابہ ساتھ ہیں، حج کا موقع ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ بڑا ایک ایسا اہم موقع ہے کہ جس میں لوگ پوری طرح متوجہ ہیں، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اس بات کو دہراؤ۔ اس کے بعد آپ نے وہ چیزیں بیان کی جو ہر آدمی جانتا ہے، یعنی نماز کا اہتمام رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کے حج کرو گے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیے تو اس نے جس جگہ بنیادی چیزیں بیان کی ہیں خیر و شر کی، تو کیا کہا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ، یعنی اللہ تمہیں انصاف کرنے کی ہدایت کرتا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں،
وہ ان تک پہنچاؤ، یعنی ان کا حق پہچانو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ گویا دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا حضور نے خاص طور پر ذکر کیا جب اس نے مختصر بات پوچھی ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کا اصول آپ نے بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے، یعنی جو پسند کرتے ہو اپنے لیے وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔ میں نے لکھا ہے یہ جامع ترین تعبیر ہے جس نے تمام اخلاقیات کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی اگر آپ نے اخلاقیات کو بیان کرنا ہے تو یہ ایک جملہ کافی ہے۔ انسان کی فطرت میں برائی اور بلائی کا جو شعور بدیت کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ فالہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، یہ اس کا ظہور ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر ہم چاہیں تو ان سب اوامر اور نواہی کی فہرست خود مرتب کر سکتے ہیں جس باب میں بیان ہوئے، یعنی آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ اپنے ساتھ کیا سلوک پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ اپنے ساتھ کیا پسند نہیں کرتے۔ تو جو آپ پسند نہیں کرتے وہ نواہی کی فہرست ہے، اور جو آپ پسند کرتے ہیں وہ اوامر کی فہرست ہے۔ تو گویا دین کے تمام احکام، دین کے احکام کے لیے تعبیر کیا؟ اوامر اور نواہی، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور یہ گویا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم بڑی بحثیں کر سکتے ہو، لیکن جس وقت تمہارے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو سب فلسفے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارے گھر میں کوئی چوری کر لے، تمہیں کوئی ملاوٹ کر کے دے دے، تو تمہارے اندر وہ ترازو اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بات ہو گئی، اچھا اب میری اونٹنی کو جانے دو، یعنی بہت محبت بہت شفقت کے ساتھ۔ میں نے لکھا یہ غایت درجہ محبت کا اسلوب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی نہ آپ نے اس کے لگام پکڑنے پر برا مانا، نہ صحابہ کرام قریب ہوئے تو ان کو اس کو جھڑکنے دیا، بہت محبت بہت شفقت کے ساتھ اس کی بات بھی سمجھی، اس کا جواب بھی دیا، اور پھر اسی محبت کے ساتھ یہ کہا کہ بھائی اب میری اونٹنی چھوڑ دو، میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا۔ اور آخر میں یہ کہا ہے کہ جس وقت یہ ساری بات ہو گئی تو اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اس پر عمل پیرا رہا تو جنت میں جائے گا۔ یہ توحید و رسالت پر ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کسی شخص کو اللہ اس کے کسی خیر کے پیش نظر معاف فرما دے، جیسا کہ قرآن کی بعض آیتوں اور اوپر کی روایتوں سے متبادر ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں کہ جس نے توحید کو مان لیا، جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس روایت نے واضح کر دیا کہ وہ نتیجے کا بیان ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی توحید پر سچا ایمان رکھے گا تو لازماً اس راستے پر چلے گا، اگر کہیں غلطی کرے گا تو پلٹے گا، اور اگر کہیں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو ندامت کے ساتھ توبہ کرے گا۔ تو یہ تعلیم ہے گویا جو پوری کی پوری ہمارے سامنے اس روایت میں آ گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔